والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں اور دوستوں، آج شعبان کی 24 تاریخ ہے اور آج سے 5 یا 6 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور فرماتے ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ اے میرے صحابہ کون سی چیز آپ کا استقبال کر رہی ہے اور آپ کس کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے، کیا کوئی آفت یا مصیبت مسلمانوں کے اوپر آنے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کرنے والا ہے جو مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان، اور وہ مہینہ عظیم الشان ہی نہیں بلکہ رحمتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں قید کر کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کی بارشیں ان کے اوپر نازل فرماتی ہیں، اور جنت کے دروازے اور دروازوں پر کھڑا دربان ان کے لیے استقبال کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رزق کو کشادہ فرماتے، یعنی روزی کو کھول دیتے، اور ایسے ایسے میوے اور ایسے ایسے غذائیں اور ایسی ایسی لذیذ کھانے ان کو میسر آتے ہیں جو دیگر کسی مہینے میں اس کو میسر نہیں آتے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی امیر اور غریب ہر ایک کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو آدمی صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اے لوگوں صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی اس کے ذریعے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، اپنے اندر ایک کیپیسٹی بلڈنگ کرو، لوگوں کو برداشت کرنے کی، ماحول کو برداشت کرنے کی، اپنے نفس کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنے کی۔ جو آدمی نفس کے خلاف ہونے والی چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، اور اچھائی کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے سامنے والا اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرے لیکن وہ صبر کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے
مسائل پیش ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے رونما ہو سکتے ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہمارے مزاج کے خلاف ہو. کوئی ہم سے بدتمیزی سے گفتگو کر سکتا ہے، کوئی ہم سے بے ادبی کر سکتا ہے، لیکن رمضان کی حالت میں رہ کر کے اگر ہم ان ساری چیزوں کو برداشت کر لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے گا. اور جس بندے کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا وہ مستحق بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے اس کے لیے کر رکھے ہیں آخرت کے اعتبار سے، ان تمام وعدوں کا وہ مستحق بن جاتا ہے. تو غرض یہ کہ عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو آنے سے پہلے صحابہ کے سامنے رمضان کے فضائل کو بیان کرتے تھے، رمضان کی اہمیت کو بیان فرماتے تھے، رمضان کے اندر کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے. اب رمضان کی جو تیاری ہے، رمضان کی دو طریقے سے تیاری ہوتی ہے. ایک رمضان کا استقبال جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر ہوتا ہے، اور ایک رمضان کا استقبال ہوتا ہے معنوی طور پر. ظاہری طور پر رمضان کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ہم اپنے دکانوں کو سجاتے ہیں، ہم جو ہے اچھے کپڑے خریدتے ہیں اور اچھے کھانے کا انتظام ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، میوہ جات اور غذاؤں کا انتظام کر لیتے ہیں. یہ رمضان کی ظاہری تیاری. اور لوگ مسجدوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو رنگ اور روغن کرتے ہیں، مسجدوں کو لائٹنگ سے جگمگاتے ہیں. یہ رمضان کی ظاہری تیاری. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کی اصل باطنی تیاری مطلوب ہے، معنوی تیاری مطلوب ہے. اور معنوی تیاری کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دے، اللہ کے لیے اپنے کام کاج کو مختصر کر کے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارے. رمضان کے مہینے میں ایک بھی روزہ اس سے قضا نہ ہو، رمضان کے مہینے میں ایک بھی اس کی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو، رمضان میں اس کی ایک بھی سنت اور ایک بھی نفل نہ چھوٹے، رمضان میں وہ تہجد کا اہتمام کرے، رمضان میں وہ سحر کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرے، رمضان میں وہ افطار کے وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرے، رمضان میں وہ جو خود کھاتا ہے دوسرے غریب لوگوں کا بھی خیال کرتے ہوئے ان کے بھی سحر اور افطار کا انتظام کرے. یہ رمضان کی معنوی تیاری ہے، باطنی تیاری. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم شعبان کے مہینے سے ہی اپنے آپ کو رمضان کی معنوی تیاری کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ہمیں شعبان کے مہینے میں ٹائم مینجمنٹ کا باضابطہ اہتمام کرنا ضروری، کیونکہ ہمارے جو اوقات ہیں 11 مہینے کے، وہ اوقات کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی گول نہیں ہے، کوئی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہیے، ہمارے کچھ گولز ہونے چاہیے، کچھ ہمارے اہداف اور اغراض اور مقاصد ہونے چاہیے. اگر ان مقاصد کو اور ان اغراض کو ہم پورا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں اگلے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کریں گے اور مدد کا معاملہ رکھیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ گویا رمضان کے مہینے کو عبادت کے مہینے سے زیادہ کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں.
عبادت کے جو قیمتی اوقات ہوتے ہیں ان قیمتی اوقات کو بازاروں میں صرف کر دیتے ہیں، شاپنگوں میں صرف کر دیتے ہیں اور افطار کی تیاریوں میں صرف کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اوقات جو افطار کے وقت کے ہیں، رمضان کی ایک ایک جو گھڑی ہے وہ عبادت کی گھڑی۔ اسی لیے اگر آپ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کی حیات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے شعبان کے مہینے میں ہی جو بھی تیاری رمضان کی ہے، عید کی ہے، شعبان کے مہینے میں ہی کر لیتے تھے۔ رمضان کے عید کی جو شاپنگ ہے، کپڑے ہو، غذائیں ہو، میوے ہو، جو بھی ضروریات ہے رمضان کے مہینے میں جو ہمیں درپیش ہونے والی ہے، جس میں ہمارا وقت ضائع ہونے والا ہے، صحابہ اس کو پہلے ہی کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی صحابہ جو ہے رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ شعبان ہی میں نکالتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اس کے اندر کمی کر کے 6 گھنٹے کام کرے، 5 گھنٹے کام کرے، اور جو اوقات بچ رہے ہیں ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک نظام العمل بنانا پڑے گا، ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ ہمیں سحری کے وقت کس وقت اٹھنا ہے تاکہ ہمیں سحری بھی مل جائے اور ہماری تہجد بھی ادا ہو جائے، اور اس کے بعد فجر کے بعد سے لے کر شام تک تو روزہ رہے گا، لیکن اس پورے دن کے اندر ہمیں کتنی نوافل پڑھنا ہے، کتنے پارے قرآن کریم کے پڑھنے ہیں، کتنی جو ہے ہمیں استغفار پڑھنا ہے، کتنا درود شریف پڑھنا ہے، کتنی نوافل پڑھ کر کے اللہ کے سامنے دعائیں کرنا ہے، یہ سب کچھ ایک نظام العمل بنانا ہوگا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وسائل کی دنیا بنایا ہے، الدنیا بالوسائل، یہ جو دنیا ہے اسباب سے چلتی ہے، اسباب سے چلتی ہے، تو انسان کو کچھ وقت کھانے پینے کے لیے بھی، اور کچھ وقت اپنے فیملی کے لیے بھی، کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے بھی، اور بچوں کی اور فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا۔ تو روزانہ وہ وقت بھی متعین کرے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ہم جو ہے فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے نکالیں گے۔ باقی جو ہمارا وقت ہے وہ یا تو نوافل میں گزرے یا تو وہ ہمارا وقت قرآن کی تلاوت میں گزرے۔ اور عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ اور اس مہینے میں روزے کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے وہ ہے قیام اللیل، تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز۔ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں چونکہ گھر میں روزے کا ماحول ہے، لیکن تہجد کی نماز میں اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسی مسجدوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں پر جلدی نماز ہوتی ہو، جہاں پر شارٹ کٹ میں نماز ہوتی ہو، ایسی مسجدوں کے تلاش میں کئی کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے جتنا وہ شارٹ کٹ جائیں گے اتنا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات بھی شارٹ کٹ مختصر نازل ہوں گے۔ جتنا اللہ سے فیض ہم چاہیں گے اتنا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جتنا ہم اللہ سے جو ہے مغفرت طلب کریں گے، اللہ کی طرف سے برکتیں چاہیں گے، اتنی زیادہ ہماری عبادتوں کے اندر کثرت ہونی چاہیے، اتنے زیادہ ہمارے اللہ کے سامنے سجدے ہونے چاہیے۔ جتنے زیادہ سجدے ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اللہ کی اتنی ہی تیزی سے ہماری طرف بڑھے گی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اس مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو ایمنسیز ہوتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو امپلائیز کام کرتے ہیں تو ان کو ڈیلی کا ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ٹارگٹ اچیو کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کے پروموشن کے راستے آگے بنتے ہیں، اس کو ترقیات مل سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کمپنیاں وہ ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اور انسانیوں کا سیٹ کیا ہوا یہ ٹائم مینجمنٹ ہے اور یہ گول ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں
قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ایک ٹارگٹ رکھیں گے کہ روزانہ 3 پارے، روزانہ 5 پارے، روزانہ 10 پارے، اگر ہم اس طریقے سے ایک ٹارگٹ بنا کر کے قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو یاد رکھیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے، ہدایت. اور جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو پھر گناہوں کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھتے، غلط چیزوں کی طرف اس کی نظریں نہیں اٹھتی، غلط چیزیں اس کا دماغ سوچتا نہیں، دل میں گناہوں کا خیال بھی اس کے پیدا نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ اور کان سب کے سب اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں. جو بھی وہ کام کرتا ہے تو نیک کام کرنے لگتا ہے، جس طرف وہ قدم بڑھاتا ہے تو نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جس طرف وہ نظر اٹھاتا ہے اچھائی کی نظر اٹھاتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر زیادہ وقت دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ معمولات ہیں، روزہ رکھنا صبح سے لے کر کے شام تک. اور روزہ جو ہے یہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزہ یہ نفس کا بھی ہونا چاہیے، روزہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ کان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ جو ہے دل اور دماغ کا بھی ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم روزہ رہ کر کے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم روزے کی حالت میں ہر اس کام سے رکنا ضروری ہے جو کام شریعت اور اسلام کے خلاف ہے. جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو جھوٹ سے بچنا چاہیے، غلط نظر دوسروں پر ڈالنے سے بچنا چاہیے، موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے. اب جو ہے روزے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انسان روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو رمضان کے مہینے میں موبائل کا بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ موبائل سے بھی دور رہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کا استعمال کرے، جتنی حاجت ہے اس کا استعمال کرے. اس لیے کہ موبائل کے ہم تابع نہیں ہونا چاہیے بلکہ موبائل ہمارے تابع ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ آج کل ساری چیزیں آفس کی اور کمپنیوں کی اور کاروبار کی زیادہ تر موبائل پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہم وقت متعین کریں. اپنے جو متعلقین ہیں جن کے ساتھ ہمارے کاروبار ہے، یا ہمارے کمپنی کے جو ٹیم لیڈر ہیں، یا ہمارے کمپنی کے جو دوست احباب ہیں، ان سے ہم طے کریں کہ بھائی ہم جو کمیونیکیشن واٹس ایپ کے ذریعے کریں گے یا جو بھی ہم میلز وغیرہ چیک کریں گے تو وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا وقت رکھیں گے اور اسی میں ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے تاکہ ہمارا وقت اس میں ضائع نہ ہو. کیونکہ انسان جب انٹرنیٹ آن کر لیتا ہے، وائی فائی آن کر لیتا ہے، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلا جاتا ہے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان صرف اپنی ضرورت کے لیے ایک چیز اوپن کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی ایڈ آتی ہیں جس میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کے جسم پر کپڑے کم ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے. کچھ دن پہلے میں ایک قرآن کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا، موبائل ایپ جو گوگل پلے ہوتا ہے. قرآن ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد فوراً ایک ایڈ آ گیا اور اس ایڈ میں عورتیں ہیں، ناچ رہی ہیں، کپڑے ان کے آدھے. حالانکہ ڈاؤن لوڈ میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن کریم ثواب کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن چونکہ وہ جو مشینری بنی ہوئی ہے، وہ جو ڈیوائس بنا ہوا ہے، وہ ڈیوائس کسی اور نے بنایا ہے، وہ ہمارے تابع نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کو ڈی ایکٹیویٹ کریں. ایسی سیٹنگز ہم معلوم کریں ماہرین سے کہ وہ سیٹنگ اگر ہم ہمارے موبائل میں ہمارے جو ٹیب وغیرہ جو ہم یوز کرتے ہیں، اگر ہم وہ سیٹنگ سیٹ کر لیں گے تو غلط ایڈورٹائز اور غلط چیزیں ہمارے موبائل پر شو نہ ہو رمضان کے مہینے، تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو.
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے روزے کو بھی خراب کرتی ہیں اور ہمارے وقت کو بھی ضائع کرتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ جو ہے ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، لیکن شیطان آلریڈی اتنی چارجنگ کر دیتا ہے آپ کے اندر کہ وہ بیٹری چلتی رہتی ہے، اس کی جو بیٹری ہے انسان کی وہ چلتی رہتی ہے۔ اگر اس بیٹری کو ڈاؤن کرنا ہے تو اس کو شیطانی ماحول سے نکل کر فرشتوں کے ماحول میں آنا پڑے گا، بازاروں سے نکل کر مسجدوں میں آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں ہے تو وہ بازار ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی چیز اللہ کی نظر میں ہے تو وہ اللہ کے گھر یعنی مساجد ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے زیادہ تر اوقات بازاروں میں گزرتے ہیں۔ تجارت والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سیزن کا مہینہ ہے، کمائی کا مہینہ ہے، اور فروٹ والے اور دوسرے جو ہوٹلز والے یہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمائی کا مہینہ ہے، اور کمائی کے چکر میں نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، تراویح بھی چھوٹ رہی ہے، اور ان تمام کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی مغفرت سے اور اس کی زندگی میں جو اللہ کی طرف سے برکتیں ہونی چاہیے ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر سال بھر شکوے شکایت کرتا رہتا ہے، پھر سال بھر ایک دوسرے سے قرض مانگتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے بھیک مانگتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ کاروبار نہیں کریں، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہ کمائیں، ضرور کمائیے پیسہ، ضرور کاروبار کیجئے، ضرور نفع کمائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے کہ نہ ہمارا روزہ چھوٹے، نہ ہماری نماز چھوٹے، نہ ہماری سنت چھوٹے، نہ ہماری تراویح چھوٹے۔ آج بھی ایسے تاجر ہیں، آج بھی ایسے تاجر ہیں کہ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے فوراً اپنے دکان کا شٹر بند کر دیتے ہیں اور مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، اور گراہک ان کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، حالانکہ وہی چیز اس کو بازو والے دکان میں ملنی ہوتی ہے، مل سکتی ہے، لیکن وہ بازو والے دکان میں نہیں جا کر اسی کا انتظار کرتا ہے۔ کیوں انتظار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو بند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے، اس کے لیے کسٹمرز کو اللہ نے روک لیا۔ اور اس کے بعد جب بندہ تجارت کرتا ہے اور اس سے جو اس کو نفع حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمائی کے اندر اس کو برکت عطا فرمائے۔ تو محترم بزرگوں، رمضان کے مہینے کا استقبال کیجئے، ظاہری طور پر بھی استقبال کیجئے، اور معنوی طور پر اپنے ذہنی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں میرا ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ پکا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری بھی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا آپ کو موقع بھی نہیں دے گا کہ لمبا سفر ہے اور آپ کو جو ہے روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ دوسری چیز، رمضان کے مہینے میں جو قیام اللیل ہے جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں، 20 رکعت، کوشش کریے کہ ایک دن کی تراویح بھی ہماری نہ چھوٹے، اور اس تراویح میں مکمل قرآن بھی ہمارا نہ چھوٹے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کریے کہ مجھے روزانہ، عام دنوں میں تو انسان کو کم از کم ایک پارہ آدھا پارہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے، لیکن چونکہ رمضان کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو گویا قرآن کو رمضان کے مہینے سے اور رمضان کو قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق ہے۔
تو اس رمضان کے مہینے میں عام آدمی کم از کم 3 پارے تو ضرور تلاوت کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ تلاوت کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تاریخ میں بلکہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے تو وہ 24 گھنٹے میں دن میں ایک قرآن مکمل کر رہے ہیں، رات میں ایک قرآن مکمل کر رہے ہیں۔ ان کی گھر کی عورتیں روزانہ 10-10 15-15 پارے تلاوت گھر کا کام کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ آج کل تو ہماری گھر کی عورتیں رمضان کے مہینے میں ان کا پورا وقت پکانے میں، کھانے میں، تلنے میں، بھوننے میں چلا جاتا ہے۔ جو مین عبادت کا ٹائم ہے افطار کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھوک کی حالت میں، روزے کی حالت میں افطار سے قبل افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اس کی تمام ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہماری گھر کی عورتوں کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیے تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ عبادت میں شریک رہیں۔ روزے میں تو وہ شریک رہتی ہیں، وہ بھی تراویح پڑھنے والی بنے، وہ بھی تہجد پڑھنے والی بنے، انہیں بھی دعائیں کرنے کا موقع ملے۔ بچوں کی تربیت میں، بچوں کو سنبھالنے میں آپ ان کی مدد کیجئے، ہو سکے تو پکانے میں بھی ان کی مدد کیجئے تاکہ ان کا ٹائم بچے اور وہ بھی جو ہے اللہ کے سامنے مانگے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی جو ہے مغفرت طلب کرے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا ماحول بنائیں گے تو اس کا اثر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے 11 مہینے اس کا اثر رکھے گا۔ پھر ہماری گھر کی عورتیں 5 وقت نمازی بھی بن جائے گی، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارے گھروں میں توبہ و استغفار ہونا بھی شروع ہو جائے گا، ذکر و اذکار بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس گھر کی عورتیں نمازی ہوتی ہیں، جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہ گھر فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اتنا کثرت سے قرآن کریم پڑھتا ہے، اتنا کثرت سے قرآن کریم پڑھتا ہے کہ اس کو اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، یعنی پورا وقت قرآن کی تلاوت میں جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنے وقت کو پورا قرآن کی تلاوت میں لگا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کو اللہ جانتے ہیں، اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام ضروریات کو اور تمام آرزوؤں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کے اہتمام کے یہ فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا کما حق ہو استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کو عبادتوں میں اور ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہو و لعب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔